اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ جل وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بے حیائی پھیلانا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے اور اللہ جل وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ایک ڈرامہ سیریز کے ریلیٹڈ ہے اور اس کا نام برزخ ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے ہم اس کے نام سے سٹارٹ کریں گے کہ برزخ اصل میں ہے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو نام رکھا، اس نام پہ ہی انہوں نے سب سے پہلے اسلام پر اٹیک کیا۔ Now what is برزخ؟ اسلام میں، دین اسلام میں ٹوٹل چار عالم ہیں۔ پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ اور چوتھا عالم آخرت قیامت۔ سب سے پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، اس کے بعد عالم دنیا میں آتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان جو جاتا ہے وہ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ قبر میں چلا گیا، تو ہر ایک بندے کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ ہر ایک بندہ ہے اسے قبر نصیب نہیں ہوتی۔ کوئی شخص، اس کی اگزامپل لے لیں، کوئی شخص جو ہے وہ آگ میں جل کر مر جاتا ہے، اب وہ تو راکھ بن گیا، اسے قبر نصیب نہیں ہوئی۔ وہ شخص جو پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، اس کی لاش ملتی ہی نہیں، اسے بھی قبر نصیب نہیں ہوئی۔ اب یہ دونوں جو شخص ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوئی، ان کی روح کہاں جائے گی؟ عالم برزخ میں جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ لیکن عالم برزخ میں اسے وہی پروٹوکول ملے گا جو اسے جنت میں ملنا تھا، جو آگے اسے جنت میں ملنا ہے وہی پروٹوکول اسے عالم برزخ میں ملے گا۔ اور وہ شخص جو گناہ کرتا رہا اور اسے قیامت کے روز اللہ جل وحدہ لا شریک نے جہنم میں پھینکنا ہے، اسے بھی وہی عذاب وہاں ملے گا جو اسے جہنم میں آگے جا کر ملنا ہے۔ یہ ہے عالم برزخ۔ اب جنہوں نے اس ڈرامے کو، جو اس کا ڈائریکٹر ہے جس نے اس ڈرامے کو بنایا، وہ بھی جانتا تھا کہ عالم برزخ کا مطلب کیا ہے، اور جو اس میں ایکٹ کر رہے تھے وہ ایکٹرز بھی جانتے تھے کہ عالم برزخ کا مطلب کیا ہے۔ ایک لائن ہے، زندگی زندہ اور اس کے بعد موت کی زندگی، ان دو زندگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ برزخ ہے۔ روز محشر تک روحیں وہاں سٹے کریں گی، جو کہ عالم برزخ۔ اور اسی لیے ہمارا جو کیریکٹر ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ تو برزخ میں ہے تو وہ تو واپس آ سکتی ہے۔ ٹرو، اس کو لگتا ہے، ٹرو، اس کا بلیف ہے۔ اور اس سے بڑی حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس ڈرامے میں کام کرنے والے جتنے بھی ایکٹرز ہیں وہ سب کے سب پاکستانی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ، اور جس کا جو لکھنے والا ڈائریکٹر ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اسلام مسلمان، وہ بھی پاکستانی مسلمان ہے۔ یعنی کہ اس پورے کے پورے ڈرامے میں جو کچھ ہوا وہ سب کا سب مسلمانوں نے کیا، یعنی پاکستان کے ایکٹرز نے کیا، لیکن اس کو ریلیز انڈین انڈسٹری نے کیا۔ اور اس ڈرامہ میں عالم برزخ کو اس طرح دکھایا گیا کہ ایک بزرگ ہے، اس نے ایک عورت سے شادی کرنی تھی، لیکن کافی عرصے تک اسے وہ عورت نہیں ملی، اور جب اس کا ارادہ بنا شادی کرنے کا تو وہ عورت مر چکی تھی۔ اور اس کے مرنے کے بعد جب اس شخص نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس کو واپس لانے کے لیے، اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ عورت اس ٹائم عالم برزخ میں ہے اور وہ وہاں سے واپس آ سکتی ہے، جبکہ اللہ جل وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، حدیث بھی ہے کہ عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے، اس کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، قیامت میں جائے گا لیکن دنیا میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس ڈرامے میں اس بات کو دکھایا گیا کہ جادو کے ذریعے دوبارہ عالم برزخ سے ایک بندے کو واپس لایا جا سکتا ہے، یعنی سب سے پہلے قطعاً قرآن و حدیث کا انکار اس ڈرامے میں کیا گیا۔ اور دوسرا کام جو انہوں نے اس ڈرامے میں کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بے حیائی فحاشی کو پروموٹ کیا۔ اس ڈرامے کے فرسٹ سین میں ہی انہوں نے بے حیائی کو پروموٹ کیا، اس کو پروموٹ کرنے والا وہ شخص تھا جس میں وہ
ایکٹ کر رہا تھا وہ بندہ جو کہتا تھا کہ میں اسلام کے بہت قریب ہوں، سیٹ پر میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اور میرے خیال کے مطابق اگر پیمرا نہ ہوتا تو پاکستانی انڈسٹری میں یہ کام آج سے بہت پہلے ہو چکا ہوتا، اور یہی کام ماون بھی کبھی کبھی ایسی آواز نکالتی تھی پاکستان کے چینل پر دکھایا جب بابا زندہ اگر پیمرا نہ ہوتا. اینڈ پیمرا اسٹینڈ فار پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اور یہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس پاکستانی انڈسٹری کو، پاکستانی میڈیاز کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس حدود کے اندر رہ کے اپنے ڈراماز کی شوٹنگ کرنی ہے، اپنی موویز کی شوٹنگ کرنی ہے. یعنی انہوں نے ایک حدود بنائی ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے، اور اگر یہ پیمرا نہ ہوتا تو یہ لوگ پاکستانی انڈسٹری کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں، جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں، وہ سب کے سب یہ کام آج سے بہت پہلے کر چکے ہوتے. اور اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے ڈرامہ برزخ کے طور پر، کہ انہوں نے بس انہیں ایک چھوٹا سا راستہ ملا، انہیں بس آفر ہوئی اس ڈرامے کی، اور انہوں نے اسی وقت ان پر سائن کیا اور جا کر انہوں نے وہ ڈرامہ کرنا سٹارٹ کر دیا. اب اگر اسلام کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں اور 1 عورت کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ غلیظ الفاظ کہے تھے، کچھ فحاشی کے الفاظ کہے تھے. اس وجہ سے حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کوڑے لگانے کا حکم دیا. یعنی کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ منہ سے بھی غلط بات، فحاشی کی بات نہ نکالیں. لیکن ہمارے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے عام طور پر انٹرنیشنل لیول پر بے حیائی کو پروموٹ کیا. تیسری چیز جو اس میں پروموٹ کی گئی وہ ہے LGBT، یعنی کہ لیسبن، گے، ٹرانسجینڈر، بائی سیکچول. یعنی کہ عام طور پر کہا جائے تو وہی کام جو قوم لوط کرتی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، اس چیز کو اس میں پروموٹ کیا گیا. یعنی کہ ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہے اس کو اس میں پروموٹ کیا گیا. ناؤ وی آر مسلمس، اور ہمارے پاس 3 طریقے ہیں. یعنی اسلام نے ہمیں 3 طریقے فراہم کیے کہ اگر کوئی غلط بات ہوتے دیکھو، کوئی ظلم ہوتے دیکھو، تو اس کو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کام کو دل میں برا جانو. اب ہاتھ سے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ پاکستان گورنمنٹ کا کام ہے. ہم زبان سے بول سکتے ہیں، زبان سے اس کی مذمت کر سکتے ہیں، اور ہم وہ کر رہے ہیں. اب ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کے بارے میں ویڈیوز بنائیں. جو اس بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں، ان کو پروموٹ کریں، اور اس ڈرامے کو روکا جائے. اللہ جل وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ جل وحدہ لا شریک ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. اللہ جل وحدہ لا شریک ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی وہ لوگ جو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ان تمام تر لوگوں کو اللہ جل وحدہ لا شریک نیست و نابود فرمائے. اور وہ لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اللہ جل وحدہ لا شریک انہیں ہدایت عطا فرمائے.